اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ آلموسٹ 8 سے 8,000 سال پہلے کی بات ہے۔ رفلی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا ہے۔ باقی جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں لاکھوں سال پرانے انسانوں کے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو انسان اللہ نے چوز کیا، جس میں اپنی روح پھونکی اور باقی معاملات چلے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل بحثیں ہیں، سائنٹیفک بحثیں ہیں، یہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ تمام رسول یہی بات کرتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے محبت کے ساتھ۔ ایک ہے اطاعت، اطاعت ہے صرف حکم ماننا، وہ جبرن بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہوئے اطاعت اختیار کرنا۔ اگر وہ اللہ کے کیس میں ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اگر رسول کے کیس میں ہو تو وہ اتباع کہلاتی ہے۔ تو عبادت میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور ہر وہ چیز آ جائے گی جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ جنرل عبادت کا رول ہے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی معبود ہونے کا تقاضا ہے کہ اسی کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ وہی ہے ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے جو دن تھے، جس دن اللہ نے فیصلے کیے قوموں کو ہلاک کرنے کے۔ ظاہر ہے جی، ایک انسان کو مارنا ہی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور جب انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ تباہ کر دیا جائے، کبھی سمندری طوفان کے ذریعے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے، کبھی تیز آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے، کبھی آسمان سے بجلی گراتی، یہ سارے عذابات ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ کے فیصلے کے بہت بڑے دن ہیں، یہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جنہیں ہم بھلا دیں۔ قال الملأ من قومی، تو جب حضرت نوح نے یہ دعوت بلند کی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، سب سے پہلے ان کی دم پہ پاؤں آیا۔ کیوں؟ رسول چونکہ لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جذباتی طور پہ بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی سردار تو صرف جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، رسول جو ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خطرہ ان سرداروں کو لگ جاتا ہے کہ ان کی سرداری چھن جائے گی۔ وہ پیغمبروں کو ایک اور سردار کی نظر سے، ایک اور لیڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سرداری اب سٹیک پہ لگ گئی، اب یہ بڑا سردار بن جائے گا۔ حالانکہ پیغمبروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ تو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے آئے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بھی ایک ریوارڈ کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دلی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، انہیں لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے، ان کی سرکردگی میں جہاد اور قتال والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو قوم کے سرداروں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب کچھ اور ہونے لگا ہے، تو سب سے پہلے وہ مخالف ہوتے ہیں۔ جس طرح آج بھی آپ کوئی حق کی آواز بلند کرے نا، تو اس آواز کے اگینسٹ پہلے مولوی کھڑے ہوں گے، اگر وہ دینی طبقے سے بلند ہو رہی ہے۔ اگر پالیٹکس کی کیٹیگری میں ہو رہی ہے تو پالیٹیشین کھڑے ہو جائیں گے، یا ریاستی اداروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی بندہ پاپولر لیڈر تو نہیں بننے جا رہا، تو وہ فوراً اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کریں گے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اے نوح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں، اندازہ کرو، یعنی خود گمراہی پر ہیں، اور وہی جس طرح یہاں پہ بھی گستاخی کا فتویٰ، بے دین ہونے کا فتویٰ، یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ، قرآن و سنت کے دشمن ہونے کا فتویٰ، یعنی جو کچھ وہ خود ہوتے ہیں نا وہی فتوے دوسروں پہ لگا دیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کر جائیں گے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، تو انہوں نے جواباً کہا، اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں۔
वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, बल्कि मैं तो रसूल हूं तमाम जहानों के परवरदिगार की जानिब से। और किस काम के लिए आया हूं? उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, ताकि मैं पहुंचा दूं अपने रब का पैगाम तुम्हारे तक जो अल्लाह ने मुझे दिया है। व अंसहु लकुम, और तुम्हें नसीहत करूं। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या जानता हूं? ज़ाहिर गैबी खबरें आती हैं। अल्लाह ताला ने वो कामिलुल ईमान लोग बनाए थे। अल्लाह ताला उन्हें मुस्तकबिल में होने वाले अज़ाबात दिखा देता था कि अगर ये तुम्हारी पैरवी करके, तुम्हारा रास्ता इख्तियार करके मुझे राजी नहीं करेंगे तो ये अजाब उनका मुकद्दर होगा। जिस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जहन्नम भी दिखाई गई, जन्नत भी दिखाई गई, अजाब कब्र भी दिखाया गया, सब कुछ। और इसकी वजह से आपका ईमान अल्लाह ताला ने मजबूत किया। तो रसूलों को ये सारी खबर होती है, ये सारी की सारी चीजें जो इन उम्मतों के साथ होने वाली हैं इनकार की शक्ल में, इसलिए वो उसी पैशन के साथ डराते हैं। अब जिसने ये अजाब नहीं देखा हुआ वो तो समझेगा कि पता नहीं ये होता भी है कि नहीं होता, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने की ही कोशिश करेगा। अब अजीब तुम अंजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम इस बात के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो कि तुम्हारे रब के पास से तुम्हारी तरफ एक नसीहत आ गई है, यानी वक्त का पैगंबर और उसके साथ नाजिल होने वाले सहाइफ या किताबें। अला रजुलिम मिनकुम, एक मर्द के ऊपर जो तुम ही में से है। लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डर सुनाए। अल्लाह की मुलाकात जो होने वाली है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन जो जवाबदेही का दिन है, उस दिन के हवाले से। वलितत्तकू, ताकि तुम डर सको। वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो डर जाएगा उस पर रहम खुद ब खुद ही हो जाएगा। डर जाएगा तो उसकी जिंदगी फिर अपनी मर्जी की नहीं होगी। दुनिया में जो शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगा, आखिरत फिर अल्लाह की मर्जी की होगी। और जो अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारेगा, आखिरत उसकी अपनी मर्जी की होगी। तो कुरान में आया कि हर वो नेमत है जो तुम ख्वाहिश करोगे, ये भी तुम्हारी मर्जी। फकज़्ज़बू, बस उन्होंने उसे झुठला दिया। फ़अनजयनाहु, तो अल्लाह ने निजात दे दी उन्हें, यानी नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माअ, और उनके साथियों को। अच्छा, आप देखेंगे अंबिया इकराम के लिए और उनके साथियों के लिए अल्लाह ताला जब इकट्ठा जिक्र करेगा तो हमेशा जिक्र करेगा वल्लज़ीना माअहू। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए है मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। लेकिन जो सहाबी की टर्म है ना, ये ज्यादा आम हो गई। हालांकि कुरान जिस टर्म से भरा पड़ा है ना, वो है वल्लज़ीना माअहू, जो लोग ईमान लेकर आए उनके साथ। तो निजात दी अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माअहू, उनके साथियों को, फिल फुल्क, कश्ती के अंदर। अब ये तफसील के साथ जिक्र सूरह हूद के अंदर बाकी सूरतों में आएगा, यहां मुख्तसर जिक्र हो रहा है। व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और गरक कर दिया अल्लाह ताला ने उनको जो हमारी आयात को झुटलाया करते थे, हमने उन्हें गरक कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक वो लोग ऐसे थे जो अंधे हो चुके हुए थे। और यहां अंधा होने से मुराद दिल का अंधा होना है, रूहानियत की आंख बंद होना है। रूहानियत ये सूफिया वाली रूहानियत नहीं, अल्लाह की शनाख्त वाली। अंधे हो चुके हुए थे। अच्छा, अब ये सेम मिलते जुलते अल्फाज आपको ना तमाम रसूलों के लिए रिपीट होते नजर आएंगे, इसलिए मैं उतनी तफसील से बात नहीं करूंगा। मैं इस पोर्शन में काफी तफसील के साथ बोल चुका हूं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अहले ईमान तो बचा लिए गए, बाकी काफिर गर्क कर दिए गए, तो ये फिर बाद में काफिर कहां से दुनिया में आ गए? मोमिनीन की औलादे मोमिनीन ही होनी चाहिए थी ना। जब मुसलमानों को पता चल गया कि ये हक है और अपनी आंखों से देख लिया कि मुखालिफिन गर्क हो गए, इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि उनकी औलादें दोबारा काफिर निकल आए। लेकिन ना सर, इतना आसान मामला नहीं है। शैतान भी तो अपना जोर लगा रहा है। वक्त जब गुजरता है ना, आहिस्ता 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 दुनिया की मोहब्बत का गलबा जो अल्लाह ताला ने इंसान की इंस्टिंक्ट में रखा है, हमेशा रहने की ख्वाहिश, दुनिया की आसाइशें, ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता धकेल देती हैं शैतान के रास्ते की तरफ। और इसका अल्टीमेट अंजाम जो है, और इसका अल्टीमेट अंजाम डिनाइल ऑफ गॉड होता है। जो शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि किसी तरीके से खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दो, ताकि बार बार
یہ جو ایک رکاوٹ بن کے میرے سامنے اللہ آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس کو تو میں غائب نہیں کر سکتا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں اور اس حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لوں۔ یہاں سے ڈینائل آف گاڈ، خدا کے انکار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے اندر اخلاقی پستیاں نظر آئیں گی۔ چند ایک معاملات میں آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے ڈیلنگ میں، وہ بھی زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہاں کے قانون کی حکمرانی کا ہے۔ باقی ذاتی لیول پہ جب بھی ان کو موقع ملے گا، سرکار آج بھی اگر 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا امریکہ میں، تو کتنے سٹورز کے اندر چوریاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں کہ دن بجلی نہیں آتی ہے اور کوئی چوری نہیں ہوتی، یہ ریلیجن کے غلبے کی وجہ سے، اور وہاں سب کچھ قانون کے غلبے کی وجہ سے۔ بہرحال تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد دنیا کی محبت کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا، جب سمجھانے والے ہوں گے تو جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاور گیم شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی غلبہ مل جائے گا نا کافروں کو اور اہل ایمان پس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا۔ یہ میں بات کروں ختم نبوت سے پہلے کی۔ اب تو امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا، اور وہی ہوا۔ وقت گزرا آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے، پھر دوبارہ سے 2 پارٹیاں بن گئی انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار۔ تو ضرورت پڑ گئی کہ اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کے لیے اور انہیں غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر مبعوث کرے، پلس جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے، جو کثرت میں ہوتے تھے، اہل ایمان بڑے تھوڑے ہوتے تھے، وہ آتے ہی پیغمبر کو اپنا لیڈر کے طور پہ مان لیتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن میں زیادہ خرابیاں نہیں ہوتی تھی وہ حق قبول کر لیتے تھے۔